الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک کے حوالے سے ہماری سلسلے وار گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور آخری بات جو ہم نے شرک کے حوالے سے سمجھی وہ تھی شرک فی الصفات، اور اس کی جو آج کی جدید شکلیں ہیں وہ ہے مادہ پرستی، جس میں انسان اس مادہ پرستی کا شکار ہو کر معجزات کا انکار کر دیتا ہے، اور اسی کے حوالے سے ایک اور غلط فہمی کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی کامیابی، کوئی خیر، کوئی بھلائی حاصل ہو رہی ہے، کوئی عزت ہے، تو انسان کا اسے اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی منصوبہ بندی کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی شرک ہے، اور اس اعتبار سے یہ شرک فی التوکل ہے۔ اس لیے کہ توکل کا تقاضا یہ ہے، اور اس حوالے سے توحید کا لب لبا یہ ہے کہ انسان اسباب کو تو بھرپور طریقے سے اختیار کرے، لیکن نتیجہ کے اعتبار سے جو بھی نتیجہ برآمد ہو اسے اپنے اسباب کی طرف نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ اس لیے اس کا بہت ہی مؤثر ترین رد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا کہ سورہ کہف، جس کے اندر یہ سارے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بہت جامع جو ہے طریقے سے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، تو کئی احادیث مبارکہ میں اس سورہ کہف کے حفظ کرنے اور جمعہ کے دن اس کی تلاوت کو دجالی فتنے سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ شرک فی الحقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شرک فی الحقوق جو کہ خفی ترین اور عملی شرک ہے، اور شرک فی الحقوق سے مراد ہے شرک فی العبادت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ایک ہی تقاضا جو ہے قرآن مجید کے آغاز میں فرمایا ہے، اور بار بار جو ہے قرآن مجید میں بات آئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس صرف میری عبادت کرو۔ اور شرک فی الحقوق سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ عبادت کی اہمیت اور مفہوم کو بھی مختصراً سمجھ لیا جائے۔ اہمیت کے اعتبار سے تو آغاز میں جو سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 تلاوت کی گئی، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں تخلیق فرمایا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ گویا کہ مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ نے عبادت قرار دیا ہے، جسے کہا گیا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس لحاظ سے عبادت جس کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک ہے اطاعت کلی، زندگی کے ہر شعبے میں بلا چون و چراں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننا، لیکن یہ ماننا مارے باندے کا نہیں، مجبوری کا نہیں، بلکہ کمال شوق و محبت کے ساتھ ماننا۔ تو اس اعتبار سے عبادت کے دو لازمی اجزاء، ایک ہے اطاعت کلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جسد ہے، اس کا جسم ہے، اور دوسرا ہے محبت قلبی۔ عبادت میں شرک کے حوالے سے قرآن حکیم بڑے واضح طور پر جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 110 میں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی بھی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ عمل اختیار کرے اچھا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ عبادت کے دو لازمی اجزاء اطاعت اور محبت، اس لحاظ سے شرک فی العبادت کا مطلب ہوگا شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت۔ تو سب سے پہلے ہم شرک فی الاطاعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اس اعتبار سے شرک فی الاطاعت یہ ہے کہ اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کی بات کو ماننا، یہ جو ہے شرک فی الاطاعت ہے۔ ہمارے ہاں
اکثریت یہ شرک فی الاطاعت کا نادانستگی میں ضرور شکار ہوتی رہتی ہے۔ انفرادی سطح پر ہمارے ہاں اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی بجائے نفس کی اطاعت جو ہے اپنی مرضی، بہت سارے کاموں کے حوالے سے ہم شاید لاشعوری طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے مگر کیا کروں، جی نہیں چاہتا ہے۔ جی کا نہ چاہنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور انسان اپنے نفس کی پیروی میں لگا ہوا ہے، اور جس کی بات مانی جائے اصل میں معبود وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کے معاملے پر غور کیا، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو کیا تم اس کے لیے کارساز، اس کے لیے وکیل بن سکتے ہو؟ تو یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کر، اور اس کے بڑے عملی شواہد، صبح صبح اللہ کا منادی پکار رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہماری اکثریت کا رویہ کیا ہے؟ ہم اپنے عمل سے، زبان سے تو نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیند نماز سے بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارا نفس ہے جو اگرچہ ہماری آنکھ کھلتی بھی ہے لیکن وہ ہمیں یہ لوری دیتا ہے کہ رات کو بہت دیر سے سوئے تھے، اگر ابھی اٹھ گئے تو دن سارا بڑا خراب گزرے گا، کوئی بات نہیں تھوڑی دیر اور سو لو، اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھ لینا، اور پھر اسی میں انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی عملی زندگی میں کتنے مواقع پر مثالیں ہمارے سامنے آئیں گی جہاں پر ہمیں بڑے واضح طور پر شعور اور احساس ہے کہ اللہ کا حکم جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن ہمارا نفس ہمیں کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے اور ہم اس موقع پر اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کر نفس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہے نفس کو معبود بنانا۔ اجتماعی سطح پر اللہ کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کی اطاعت کی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 111 لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہی میں، اختیار میں، اقتدار میں، حکومت میں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جب غیر اللہ کی حاکمیت تسلیم کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تحت شرک کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ کہف آیت نمبر 26 میں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں فرمایا إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم دینے کا اختیار تو نہیں ہے مگر اللہ کا، وہ تو صرف اللہ ہی کا اختیار ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے بندگی اختیار نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ کسی اور کی نہ مانو جو اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ تو اسی لیے جب اجتماعی سطح پر کوئی معاشرہ یہ روش اختیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بات کی بجائے غیر اللہ کا نظام، غیر اللہ کا قانون اس کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قانون اور شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی لوگ تو کافر ہیں۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو وہی لوگ ظالم ہیں، وہی ظلم کرنے والے ہیں، اور ظلم سے مراد اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور نوع انسانی پر زیادتی کرنا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی ہی آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اللہ کے نازل کردہ ہوا احکام اور شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ گویا کہ اگر ہم دقت نظر سے جائزہ لیں تو اس وقت ہم ایک قرآن کے ان فیصلوں کے مطابق ظاہر سی بات ہے کہ نظام وہ چل رہا ہے دنیا میں جس میں اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی، اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، اس لیے یہ نظام ان آیات قرآنی کے مطابق کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، ظالمانہ ہے اور باغیانہ ہے۔ اور اس اعتبار سے اولین اور اہم ترین کام یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی کے لیے جد و جہد کی جائے۔ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ یہ دو انتہائیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک انفرادی سطح اور ایک اجتماعی سطح۔ درمیانی سطح پر ہم تجزیہ کریں گے تو خلاف شریعت امور میں
شوہر کی اطاعت بیوی کر رہی ہے، بیوی کی اطاعت شوہر کر رہا ہے، والدین کتنے ہی کاموں کے حوالے سے، رسم و رواج کے حوالے سے اولاد کو مجبور کرتے ہیں، اور اولاد ان کی ناراضگی کے ڈر سے وہ سارے کام جو ہے وہ اختیار کرتی ہے، والدین کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ اساتذہ، افسران بالا، سردار، مذہبی پیشوا، سیاسی رہنما اور حکام، ان میں سے کسی کی بھی اطاعت جو اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہو اس کو قبول کرنا یہ شرک ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں جو شرک فی الاطاعت کے حوالے سے ہمارے سامنے آئیں، انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ وقفے کے بعد بھی جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ گفتگو ہو رہی تھی شرک فی العبادت کے حوالے سے، اور شرک فی العبادت کا پہلا حصہ شرک فی الاطاعت، اس کے ذیل میں ہم نے یہ باتیں سمجھی کہ نفس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کو پیچھے چھوڑ کر یہ انفرادی سطح پر شرک ہے۔ اجتماعی سطح پر اللہ کی طرف سے دیے ہوئے نظام، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور شریعت کے مطابق اجتماعی نظام کا نہ چلانا، یہ اجتماعی سطح پر شرک ہے، ان سے بھی شرک فی الاطاعت ہے، اس سے بچنا ہے۔ درمیانی سطح پر خلاف شریعت، خلاف دین جو کام ہیں، ان میں خاص شوہر بیوی کی اطاعت کر رہا ہو یا بیوی شوہر کی اطاعت کر رہی ہو، والدین کی اولاد اطاعت کر رہے ہوں، اساتذہ کی شاگرد اطاعت کر رہے ہوں، افسران بالا کی جو ماتحت اطاعت کر رہے ہوں، سرداروں، مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں اور حکام کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہے، یہ سب شرک کی شکلیں ہیں۔ اور اس حوالے سے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ اس دن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملات پیش ہوں گے تو اس وقت وہاں یہ لوگ کہیں گے کہ وَقَالُوا رَبَّنَا أَطَعْنَا صَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، جو لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے، جہنم والے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اطاعت اختیار کی تھی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کیا۔ یعنی وہاں جا کر یہ اعتراف جرم اس وقت جو ہے کسی کام کا نہیں ہے۔ آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان معاملات میں ہمیں ان میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے جہاں جو یہ اطاعت اللہ کی اطاعت سے ٹکراتی ہو۔ اسی طریقے سے صرف کلی طور پر حکم واجب الاطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی جامد تقلید یہ بھی شرک ہے۔ عیسائیوں نے حلال اور حرام کا اختیار اپنے مذہبی پیشواؤں کو دے کر ان کی اطاعت کی، لہٰذا اللہ نے اسے بھی شرک قرار دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور صوفیاء کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ یعنی یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ رب اور معبود وہ ہے جس کی بات مانی جا رہی ہو۔ جب اگر انہوں نے اپنے جو ان کے صوفی اور جو ان کے مذہبی پیشوا اور رہنما ہیں انہی کو یہ حق دے دیا کہ وہ جو چاہیں حکم جاری کریں، چاہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ٹکراتا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اصل میں انہوں نے معبود اور رب ان صوفیاء اور علماء کو تسلیم کر لیا۔ عبادت کا دوسرا لازمی حصہ شرک فی المحبت ہے۔ شرک فی المحبت کے حوالے سے بھی جو مختلف شرک کے شیڈز ہیں، جو شرک کی شکلیں ہیں، ان کے حوالے سے اللہ سے شدید ترین محبت ایمان حقیقی کا اولین اور لازمی تقاضا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ترین۔ اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، پسپائی اختیار کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا یحبہم، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، اور اللہ جو ہے ان سے محبت فرماتا ہوگا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ان قریب ایسی قوم لے آئے گا یحبہم، جن سے اللہ محبت فرماتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ گویا کہ اللہ کی محبت جو ہے یہ اللہ کے پسندیدہ بندے جن سے اللہ راضی ہے، یہ ان کا لازمی وصف ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں محبت کے حوالے سے بھی
انفرادی سطح پر ہماری اکثریت اسے اللہ کی محبت سے بڑھ کر مال اور دولت سے محبت ہے. اس لیے بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن اصل میں وہ بندہ درہم و دینار کا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ اسے محبت اللہ سے ویسی محبت نہیں ہے جیسی مال و دولت سے محبت ہے، جیسی شہرت اور وجاہت سے محبت ہے، جیسی اور مادی مفادات سے محبت ہے. تو اس لحاظ سے یہ محبت، یہ تو انفرادی سطح پر معاملہ ہے کہ جہاں پر جو ہے محبت کے حوالے سے شرک ہو رہا ہے کہ جس کسی کی بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تو یہ شرک فی المحبت قرار پائے گا. اجتماعی سطح پر آج کے دور میں وطن کی محبت ہر طرف غالب نظر آتی ہے، اور وطن کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت پر بھی نمایاں اور ظاہر نظر آتی ہے. علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ جو نئی تہذیب اور کلچر ہے اس نے یہ بت جو ہے یہ گھڑا ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اسی سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی سے. معبود حقیقی یعنی اللہ کی طرح یہ معبود وطن، اس کو وہی احترام، وہی محبت اور وہی اس کے لیے ادب، یہ سب کچھ اختیار کرنا یہ بھی شرک ہے. اللہ کی محبت سے وطن کی محبت کسی صورت میں بھی نہیں بڑھنی چاہیے. درمیانی سطح پر بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، مذہبی پیشواؤں کی محبت، سیاسی رہنماؤں کی محبت، یہ محبت کی مختلف جہاں بھی محبت جو ہے یہ اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے، وہ شرک فی المحبت کی مختلف شکلیں ہیں. خلاف شرع کام کرنے والوں کو اپنا ہیرو اور آئیڈیل قرار دے کر ان کا پرستار بننا یہ بھی شرک ہے. اس اعتبار سے آپ غور کریں گے کہ شرک فی العبادت یہ ایک بہت ہی واضح، نمایاں اور جلی، اور اس کے دونوں گوشے کہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، جن سے کہ بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم اپنے معمولات زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کن کن پہلوؤں سے نادانستگی میں، نہ جانتے ہوئے بھی، لا علمی میں اور نادانی میں ہم کتنی شرک کی شکلوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. اس پہلو سے ان چیزوں میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس سے بچنے کا عملی طریقہ شرک فی العبادت سے بچنے کا یہی ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکتا رہے. جہاں پر بھی اسے یہ نظر آئے کہ خواہ اس کا اپنا نفس ہو، ذاتی سطح پر وہ اپنی اطاعت کے لیے منہ زور ایک اپنا دباؤ ڈال رہا ہو، یہ نفس کا منہ زور گھوڑا، اس کو قابو میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر اس کی مان کر چلیں گے تو یہی ہے جو کہ شرک فی الاطاعت ہوگا. اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے اندر جو معاشرے میں جتنا بھی شیطان ہے وہ اپنی منوانا چاہتا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے ہمیں اپنے چنگل میں اور جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ انگیزی کے ذریعے سے. اس کی جو ہے باتوں سے بچنا ہے. پھر معاشرہ پورا اپنے رخ پر چلانا چاہتا ہے، اپنی منوانا چاہتا ہے. اس پہلو سے اطاعت نہ معاشرے کی کرنی ہے، نہ شیطان کی کرنی ہے، نہ ہی اپنے نفس کی کرنی ہے. اور اسی طریقے سے اسی معاشرے کے اندر ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے لیڈران کرام ہیں، ان سب کی اس میں سے یہ نہیں ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے، ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن وہیں تک جہاں پر اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. کیونکہ جو بنیادی اصول ہمارے سامنے آیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی. تو یہ شرک فی العبادت کا ایک پہلو شرک فی الاطاعت انفرادی سطح پر اس سے بچنا ہے. لیکن اجتماعی سطح پر شرک فی الاطاعت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نظام ہے اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی جائے. وہ نظام بھی سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق، اجتماعی زندگی بھی اس کے مطابق استوار ہو، تاکہ قرآن مجید کے ان فتووں کی زد سے بچا جا سکے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تو یہ ہے شرک فی الاطاعت، اس کے حوالے سے جو صحیح رویہ اور طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا پہلو جو عبادت کا ہے، لازمی حصہ جو اس کے اصل روح ہے، شرک فی المحبت. شرک فی المحبت کے حوالے سے بھی انسان کو کسی اور چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے بھی ایک درون بینی کی، ایک اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا پروفیشن، میرا کیریئر، میرا فیوچر، میری پلاننگ، یہ چیزیں اتنی زیادہ نہ میری بڑھ جائیں کہ مجھے اللہ کی محبت سے غافل کر دیں. اس لیے کہ سب سے بڑھ کر محبت میں کچھ نہیں ہوں، اور میری یہ ساری پلاننگ کبھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی اگر اللہ نہ چاہے. اس لیے میری محبت، یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع رہیں. اور اسی طریقے سے یہ محبت چاہے وہ والدین کی ہو، اساتذہ کی ہو، بزرگوں کی ہو، اور جو مشائخ کی ہو، سب محبتیں اپنی جگہ ان کی اجازت ہے، لیکن وہیں تک کہ جب وہ اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھ جائے. اکثر و بیشتر مال و اولاد کی محبت انسان کو غافل کر دیتی ہے. اس کو بھی ایک محدود دائرے کے اندر اللہ کی محبت کے تحت ہی رکھنا، یہ ہے جو کہ شرک فی المحبت سے بچنے کے لیے ضروری ہے. اور محبت میں سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر بھی وطن معبود بنے، نہ کوئی قوم معبود بنے، نہ کوئی اور دنیا کا مشن معبود بنے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ منزل ما کبریاست، میری منزل میرا رب، میرا مالک، میرا خالق، وہی معبود حقیقی ہے اور وہی محبوب حقیقی ہو. یہ پہلو پیش نظر رہے تو انشاءاللہ شرک فی العبادت، اس سے انسان کے محفوظ رہنے کے کافی امکان ہیں. آج کی اس نشست میں ہم نے شرک فی العبادت کے حوالے سے بنیادی باتیں سمجھی. اب عبادت میں شرک کی جو کچھ مزید اور شکلیں ہیں، شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کی تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.